الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، غیب کی باتیں اس پروگرام کے ساتھ لائیو نیو یارک سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں ہوں اس پروگرام کا میزبان محمود احمد آوان، اور میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں دور حاضر کی انتہائی اہم اور معتبر علمی اور روحانی شخصیت مفتی منیر احمد اخون صاحب۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جیسے کہ ناظرین پچھلے پروگراموں میں ہم اعلان کرتے رہے ہیں کہ یہ پروگرام ہمارا ہوگا مون سائٹنگ، رؤیت ہلال، چاند کے بارے میں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اگرچہ ہمیں اس کا واسطہ صرف رمضان اور عیدین پہ ہی پڑتا ہے، لیکن پھر بھی یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، کیونکہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے امت کا انتشار اور اتحاد۔ تو آج کا پروگرام ہمارا اس بارے میں ہوگا۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمیں اس موضوع کے بارے میں ہی کال کیجیے گا۔ آپ کی جو بھی رائے ہو، جو بھی آپ کہنا چاہتے ہوں اس بارے میں، ہمیں آپ کی کال کا انتظار رہے گا اور آپ کی رائے کا بھی انتظار رہے گا۔ حضرت کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ خیریت۔ حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس دفعہ ایک مقامی جو اخبار ہفتہ اور اخبار اردو ٹائمز، اس میں آپ کا ایک بہت ہی مفصل اور تفصیلی فتویٰ بھی آیا ہے چاند رؤیت ہلال کے بارے میں۔ ایک ٹپیکل مسلمان گھرانے کی تصویر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جس سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے رمضان سے پہلے اور عید سے پہلے۔ اب شام کا وقت ہے، عشاء کا وقت ہو چکا ہے، لوگ انتظار میں بیٹھے ہیں کہ عشاء پڑھیں یا تراویحیں بھی ساتھ میں پڑھیں۔ مختلف مسجدوں کو فون کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو فون کر رہے ہیں، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ اور دوسری جو آئی ٹی کی سہولیات ہیں، اس کی وجہ سے انفارمیشن تو بہت ہی، اور لوگوں کو یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ سعودی عرب میں چاند نظر آ گیا ہے، لیکن مقامی طور پر ہم فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ کل رمضان ہے، یہ چاند نظر آیا ہے یا نہیں آیا۔ اس کا یہ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ تو امت کے اتحاد کی بات کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے فیملیز میں اور گھروں میں انتشار پیدا ہو رہا ہے۔ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ خامد نے روزہ رکھا ہوا، بیوی بغیر روزے کے ہے، یا بیوی نے روزہ رکھا ہوا اور خامد نے روزہ نہیں رکھا ہوا۔ مختلف افراد گھر کے کچھ روزے سے ہیں، کچھ بغیر روزے کے ہیں، اور اسی طرح یہی مسئلہ پیش آتا ہے جب عید کا موقع آتا ہے۔ لوگ تراویح کے لیے مسجد میں جمع ہیں، سمجھ نہیں آ رہی کہ تراویح پڑھیں یا نہ پڑھیں، کیونکہ کل عید ہے یا نہیں ہے، اور یہی صورتحال ہوتی ہے کہ فلاں جگہ تو نظر آ گیا ہے، سعودی عرب میں چاند نظر آ گیا ہے، لیکن ہمارے مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ چاند نظر نہیں آیا۔ پھر لوگ کبھی کیلیفورنیا فون کرتے ہیں، کبھی فلوریڈا فون کرتے ہیں، کبھی دوسرے شہر میں فون کرتے ہیں، اور اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ عید والے دن کچھ لوگ عید کر رہے ہوتے ہیں گھروں میں، کچھ لوگوں نے روزہ رکھا ہوتا ہے، چند مساجد میں عید ہے، دوسری مساجد میں عید نہیں ہے۔ لوگ پاکستان فون کر رہے ہیں، ان سے پوچھ رہے ہیں کہ بھی آپ کی عید ہے یا نہیں ہے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ بچوں کو اگلے دن اسکول، ان کو نہیں پتہ کہ آیا بچے اسکول جائیں گے یا نہیں جائیں گے، کیونکہ پتہ ہی نہیں، رات کے 12 بج گئے، پتہ ہی نہیں کہ چاند نظر آیا ہے یا نہیں ہے۔ تو حضرت آپ کا بہت بہت میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایک بہت بولڈ قدم اٹھایا ہے، اور بہت اس کی ضرورت تھی اس وقت، اور ماشاءاللہ بہت ہی آپ نے تحقیق کے بعد، بڑی محنت کے بعد یہ فتویٰ دیا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس فتوے سے ونس فار آل جسے کہتے ہیں، ہمیشہ کے لیے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، لوگ اس پہ عمل بھی کریں گے، کیونکہ پاکستان سے بھی بہت سے علماء اور مستند جو مفتی حضرات ہیں، انہوں نے بھی آپ کے، خاص طور پہ مفتی تقی عثمانی صاحب، انہوں نے آپ کے فتوے کی تائید کی ہے۔ تو ذرا جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ہمارا آج کا پروگرام اسی بارے میں، تو ذرا تفصیل سے فرمائیے کہ آپ کا فتویٰ کیا ہے، اور اس بارے میں کیا کیا جو قیود اور شرائط ہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد۔ محمود صاحب، اس میں تو شک نہیں کہ جو تصویر آپ نے کھینچی ہے کسی ایک گھر کی، تو یہی وہ احوال تھے کہ جس نے مجھے اس پر مجبور کیا کہ امت کا یہ انتشار اتفاق سے کیسے بدل سکتا ہے، اور اس کی کیا شرعی صورت ہو سکتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ نہ صرف رمضان اور عید کا معاملہ، بلکہ جتنی طاقتیں ہیں وہ برباد ہو جاتی تھیں۔ پھر اعتکاف کی عبادت، اگر ایک دن پہلے اعتکاف بیٹھ گئے تو ایک دن جو ہے وہ پہلے اٹھ گئے، بعد میں بیٹھے تو بعد میں اٹھے، تو اعتکاف بھی ضائع ہو گیا۔ پھر عید کے دن روزے کی حالت ہے، پھر گھروں کے اندر عید کے دن ناخوشی کا ایک ماحول تھا۔ تو یہ ایک معاشرتی اور اقتصادی سیاسی جو ہے منفی اثرات مرتب ہو رہے تھے، خاص طور پہ امریکہ یورپ کے اندر۔ یہاں نئی نسل بچے اور بچیاں یہاں مخلوط معاشرے میں رہتی ہیں،
تو یہاں کی مغربی دنیا وہ ایک پھپتیاں کستی تھی کہ اسلام اور پیغمبر اسلام نے یہ خوشی کے دن کے اندر بھی تمہیں انتشار کا تحفہ دیا۔ تو مجھے ایک عرصے سے اس پر ایک قلق تھا اور یہ ایک درد تھا کہ میں اس پہ کچھ کام کروں۔ تو ظاہر ہے کہ ہمارے اکابرین امت اس پر کام کر کے گئے ہیں، لیکن اس کو مرتب کرنا اور اس کو منظر عام پہ لانا اس کی بڑی ضرورت تھی۔ تو اس تحقیق و تفتیش کے بعد میں بھی اس نتیجے پر پہنچا کہ اس سلسلے میں اصل میں 3 موقف جو ہے وہ سامنے آ رہے تھے۔ ایک تو کیلکولیشن کا چل رہا تھا، حسابی فارمولہ۔ ایک ہے لوکل مون سائٹنگ کہ ہر اپنے اپنے علاقے کے چاند دیکھ کے کر رہے تھے، اور تیسرا تھا گلوبل مون سائٹنگ۔ تو ظاہر ہے کہ جو کیلکولیشن کا معاملہ تھا تو اس کو تو قرآن سنت اور اجماع امت کی روح سے یکسر مسترد کر دیا گیا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اچھا حضرت، کیلکولیشن سے آپ کی مراد یہ ہے کہ جو لوگ یہاں کے حساب سے کہ اس دن مون برتھ جسے کہتے ہیں کہ چاند پیدا ہو گیا اور یہ چاند ہے، اس کو کیلکولیشن کے حساب سے جی بالکل اس کو کہتے ہیں۔ تو میں نے اپنے فتوے کے اندر تفصیلی طور پر اس کے حوالے سے تردیدی جو احوال تھے ذکر کر دی ہیں، تو یہاں تو میں خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ دوسرا لوکل مون سائٹنگ تھی۔ لوکل مون سائٹنگ کے حوالے سے ظاہر ہے کہ مطلع کے اختلاف کی وجہ سے اختلاف ہو رہا تھا، تو وہ بھی ایسا سلوشن نہیں تھا کہ اتحاد امت ہو سکتا۔ تو تیسرا تھا گلوبل مون سائٹنگ۔ اس حوالے سے میں نے تحقیق و تفتیش کی اور یقیناً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے سیاہ ستہ میں 29 حدیثیں ذکر فرمائی ہیں۔ اچھا حضرت، گلوبل مون سائٹنگ سے آپ کی مراد ہے کہ امہ میں کہیں بھی دنیا میں چاند نظر آ جائے تو وہ گلوبل مون سائٹنگ کے زمرے میں آئے؟ بالکل، کہ دنیا میں کہیں بھی چاند نظر آ جائے اور شرعی طریقے سے دوسری جگہ پر اس کی اطلاع پہنچ جائے تو وہ سب امت اس کو فالو کرے گی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث ذکر فرمائی کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ وانسکوا لہا، کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر عید مناؤ اور چاند دیکھ کر قربانیاں کرو، تو یہ جتنی احادیث تھی یہ احادیث گلوبل مون سائٹنگ پر محمول ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تمام محدثین حنفیہ نے اس پر لکھا ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کو خطاب کر رہے ہیں کہ پوری امت میں کہیں بھی کوئی بھی دیکھ لے اور شرعی طریقے سے اس کی اطلاع دوسرے علاقوں میں پہنچ جائے تو ساری امت اس ایک چاند کو فالو کرے گی۔ ایک ہی دن میں روزے کا آغاز ہوگا اور ایک ہی دن میں عید ہوگی۔ اچھا حضرت، آپ نے فرمایا کہ شرعی طریقے سے اس کی اطلاع پہنچ جائے، تو وہ کیا؟ اس کا ایک طریقہ ہے کہ رویت ہے، رویت عامہ، کہ جس نے دیکھا، دیکھنے کے بعد اس کی شہادت دے دی، گواہی دے دی، تو اس گواہی کے ذریعے سے ثابت ہو گیا۔ دوسرا ہے خبر استفاضہ، کہ دور کے علاقوں سے خبر اتنی کثرت سے آ گئی کہ آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ بالکل اتھینٹک خبر ہے، اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ اور آج کل جو ہے خبر استفاضہ سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے کہ ظاہر ہے انٹرنیٹ کا دور ہے، ٹیلی فون کا دور ہے، تو اگر سعودی عرب میں یا دنیا کے کسی کونے میں چاند نظر آ گیا تو اس کی اطلاع اتنی کثرت سے اتھینٹک طریقے سے پہنچ جاتی ہے کہ ہم اس کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ تو یہ وہ شرعی طریقے ہیں تو جس سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ تو 29 حدیثوں میں آپ نے گلوبل کو حکم دیا۔ اس کے بعد پھر 4 فقہ کے بڑے امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل۔ ان میں 3 جو بڑے امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان تینوں کا مسلک گلوبل مون سائٹنگ کا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کسی جگہ پر چاند نظر آ جائے اور اس کی شرعی طریقے سے اطلاع دوسرے علاقوں میں پہنچ جائے تو تمام امت اس کو فالو کرے گی، اور یہ ایسا مسلک ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، یعنی تینوں امام سے متفق ہیں۔ پھر شوافع میں سے بھی بعد کے جو شوافع ہیں، علامہ سمیری ہیں، امام ابو طیب ہیں، علامہ دارمی ہیں، بلکہ علامہ دارمی رحمۃ اللہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ شوافع کا بھی راجح قول یہی ہے کہ گلوبل مون سائٹنگ ہوگا۔ یہ حضرت امام شافعی کے ماننے والے، امام شافعی کے ماننے والے، تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ راجح قول یہی ہے کہ وہ پوری دنیا کے اندر ایک ہی خبر ہوگی۔ تو یہ ساری تفصیلات میں نے فتوے میں نقل کر دی ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ ایک ایسا سلوشن موجود تھا گلوبل مون سائٹنگ کا کہ ہم اگر اس کو فالو کریں تو پوری دنیا کے اندر، تو پوری دنیا میں ایک عید اور ایک رمضان کے طریقے پر ہم عبادت اور مسرت کو پورا کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس کی تائید میں مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی اور شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی، انہوں نے میرے فتوے کی تائید کی، اور اس کے علاوہ خود انہوں نے اپنے فتاویٰ میں، فتاویٰ عثمانی میں، اسی طرح نوادر الفقہ میں، سب کتابوں میں انہوں نے لکھا کہ سعودی عرب کی جو رویت ہے وہ شرعی رویت ہے، لہذا اگر اس پر عمل کر کے اور پوری امت ایک دن میں عید کرے تو اس میں کوئی شرعی محظور لازم نہیں آتا۔ لہذا یہ ساری تحقیقات میں نے کر کے، اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں تمام مکاتب فکر کے جو اکابر متفق ہیں، چنانچہ اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی فتاوی رضویہ میں یہ لکھا ہے
کہ دنیا میں کہیں بھی چاند نظر آ جائے گا تو پوری امت کو یہ خطاب ہے اور پوری امت اس کو فالو کرے گی۔ اچھا حضرت، کالر بھی آئے ہیں، دیکھیے ان کا کیا سوال ہے۔ حسن ہے اٹلانٹا سے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی حضرت مفتی صاحب سے بات کرنی۔ جی جی فرمائیے، آپ کی آواز سن رہے ہیں وہ۔ جی جی حضرت، میرا نام حسن ہے، میں اٹلانٹا سے کال کر رہا ہوں۔ جی جی اور حضرت عرض یہ کرنی تھی کہ آپ کا فتویٰ گلوبل مون سائٹنگ کے متعلق نظروں سے گزرا تھا، اور عرض یہ ہے کہ نہایت ہی مفید اور مدلل فتویٰ، یقین جانیں مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ امت کے ہر شخص کی آواز ہے۔ اور میں زیادہ دور نہیں جاؤں، ہمارے اپنے گھر میں کتنے عرصے سے یہ مسئلہ، کتنے سالوں سے یہ مسئلہ چل رہا تھا جی جی اختلاف کی عید ہوئی ہے نہیں ہوئی، آدھی رات آدھی رات تک بیٹھے ہوئے ہیں، کال کر رہے ہیں، وہ کال ملا رہے ہیں، کیلیفورنیا، نیو یارک، ہر جگہ چاند نظر آیا نہیں آیا۔ اور پھر ہمارے اپنے گھر میں کئی دفعہ ہو چکا ہے کہ جی کچھ حضرات الگ عید کر رہے ہیں، کچھ روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو بس یہ عرض کرنا تھا کہ یہ تو جیسے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے امت کے ہر شخص کی آواز ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر عطا کرے کہ آپ نے تو بہت ہی بڑی مشکل حل کر دی۔ جی بہت بہت شکریہ آپ کا حسن صاحب، بڑا اچھا جی، ماشاء اللہ لوگوں نے آپ کا فتویٰ پڑھا ہے، اور جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ آپ کو مبارک ہو اس بات پہ کہ یہ بہت ہی احسن اور بہت ہی اہم ایک آپ نے یہ قدم اٹھایا ہے جس کی سخت ضرورت تھی سر۔ اچھا حضرت، جیسے آپ نے فرمایا اس سے تو بڑا آسان لگتا ہے کہ یہ تو بڑا آسان تھا، سارے ائمہ نے بھی اس کی تائید کی اور اتنی احادیث بھی ہیں، تو پھر مسئلہ کیا تھا؟ پھر لوگ جو اس کے خلاف تھے یا جو لوگ اتنے پھٹے جو پڑھتے ہیں وہ کس وجہ سے پڑھتے ہیں؟ بہت اچھا آپ نے یہ سوال کیا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ لوگوں کو اعتماد اور عدم اعتماد کا جو اختلاف ہے وہ مکہ کی رویت پر ہے کہ سعودی عرب میں جو رویت ہوتی ہے چاند کی، وہ رویت شرعی ہے یا غیر شرعی ہے، یہاں اختلاف کھڑا ہوتا ہے۔ اچھا اس کا بھی سن لیں اصولی ایک بات۔ اس کی اصولی بات یہ ہے کہ بسا اوقات مکہ کے اندر شہادت وہ اس وقت قبول کر لیتے ہیں جب سائنٹیفکلی طور پر پوری دنیا کے اندر کہیں چاند نظر آنا ممکن نہیں ہوتا، یا چاند کی برتھ ہی نہیں ہوتی۔ تو سائنٹیفک اصول یہ بتاتے کہ چاند کا وجود آج دنیا میں نہیں ہے، اور وہاں مکہ کے اندر کوئی گواہی دے دیتے کہ ہم نے چاند دیکھ لیا ہے، جی جی تو وہ علماء اس گواہی کو قبول کر کے فیصلہ کر دیتے ہیں، وہاں کے لوگ اب یہاں یہ ایک سوال پیدا ہوا، آیا سائنٹیفکلی اصول سے اگر چاند کا وجود دنیا میں نہ ہو اور شہادت شریعہ آ جائے، اب شہادت کو قبول کیا جائے یا نہ کیا جائے، یہ ایک سوال ہے۔ یہ جو مسئلہ یہ فقہا کے ہاں اختلافی ہے۔ چنانچہ ائمہ اربعہ اس میں دو موقف ہیں۔ ایک جمہور فقہا کا موقف ہے، جیسے میں نے فتوی میں نقل کیا کہ جمہور فقہا میں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد حنبل، تو چاروں جو فقہا ائمہ اربعہ وہ اس بات پر متفق ہیں کہ شہادت شریعہ کو ہم قبول کریں گے۔ سائنٹیفکلی اصول سے اس چاند کے ثبوت یا عدم ثبوت کا ہم کوئی اعتبار نہیں کریں گے، نہ نفی میں نہ ثبوت میں۔ ہم چونکہ حسابی فارمولے کے مکلف نہیں ہیں، نبی نے ہمیں جو ہے وہ صرف مکلف کیا ہے شہادت شریعہ کا۔ اچھا حضرت، ابھی تک جو سعودیہ میں جو اطلاعات آتی ہیں وہاں سے، آیا وہ کیلکولیشن کے بیسس پہ کرتے ہیں یا آیا واقعی لوگ رویت ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہیں تو تب ان کی وہ شہادت ہوتی ہے؟ یہ وہی بات میں بتا رہا ہوں۔ اب علماء عرب جو ہیں وہ ائمہ اربعہ کے مذہب کے مطابق عمل کرتے ہیں کہ وہ شہادت شریعہ کو قبول کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شہادت شریعہ کا مکلف کیا ہے، کیونکہ چاند کے ثبوت کے لیے 3 سورس نبی پاک نے بتائے ہیں۔ ایک ہے رؤیت عامہ جس نے چاند دیکھا، ایک شہادت شریعہ، اور تیسرا اکمال ثلاثین کہ مہینے کے 30 دن پورے کر کے اگلے دن سے آپ ظاہر ہے اس کے بعد تو خیر اس کے علاوہ چوتھا کوئی سورس ذکر کیا، حسابی فارمولے کا نبی پاک نے کوئی ذکر نہیں فرمایا۔ تو چنانچہ ائمہ اربعہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حسابی فارمولے کا مکلف نہیں کیا کہ دنیا میں وجود چاند کا ہے یا نہیں، نیو مون ہوا یا نہیں، ہمیں شہادت کا مکلف کیا۔ جب گواہی آ گئی بس جمہور فقہا نے کہا کہ گواہی قبول ہوگی اور اس کے مطابق عمل ہوگا۔ البتہ صرف 2 جو فقی ہیں، ایک علامہ سبکی شافعی اور ایک ابن مقاتل حنفی، یہ کہتے ہیں کہ چاند کی نفی میں ہم جو شہادت کا اعتبار کریں گے، نفی کے اندر جو ہے ہم کیلکولیشن کا اعتبار کر کے شہادت کو مشکوک قرار دیں گے کہ بھی چاند چونکہ سائنٹیفکلی طور پہ نظر آنا ممکن نہیں ہے اور یہاں شہادت شریعہ آ گئی ہے، لہذا یہ شہادت مشکوک ہو گئی ہے، اس لیے ہم جو شہادت کو نہیں مانیں گے اور سائنٹیفکلی اصول کو مان کر چاند کی نفی کا فتویٰ دیں گے۔ یہ ان کا مذہب ہے۔ تو میں نے فتوے میں یہ بات کہی کہ اس وقت یونٹی کے لیے جو ہے وہ جمہور فقہا کا مسلک، جس میں اتنی بڑی کثیر تعداد فقہا کی، ہمیں وہ لینا چاہیے،
کیونکہ اگر ہم وہ بعد کی 2 فقی کے قول کو لیتے ہیں تو انتشار ختم نہیں ہوتا. جی جی اور جبکہ جمہور فقہ جو اس بات پر متفق ہیں اور وہ ظاہر ہے کہ وہ بھی اس فن کے ماہر تھے تو انہوں نے اس کے مطابق فتویٰ دیا. اب 29 حدیثیں جمہور فقہ کا مذہب اور وہ سب سعودی عرب کے اندر جو رویت اسی کے مطابق ہوتی ہے، لہٰذا اسی وجہ سے مفتی اعظم پاکستان نے اور شیخ الاسلام محمد عثمانی نے اس کو شرعی رویت قرار دیا. لہٰذا ہم اس کو اگر فالو کر لیں تو کوئی شرعی معذور لازم نہیں آتا اور امت ایک دن میں رمضان اور عید کر سکتی ہے. اچھا حضرت، جیسے پروگرام چلتا ہے تو اس بارے میں مزید باتیں بھی ہوگی. سلیم احمد صاحب ہیں اوہایو سے. جی سلیم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا فضل ہے، ٹھیک ٹھاک. بہن صاحب آپ سے ملاقات ہوئی تھی اسنا کی کنونشن میں. اچھا اچھا جی فرمائیے. تو مفتی صاحب کو میرا سلام کہیے گا. وعلیکم السلام. اور اگلے سال اسنا کا کنونشن واشنگٹن ڈی سی میں ہو رہا ہے، اچھا تو آپ انہیں بھی اپنے ساتھ لے کے آئیے گا. جی ضرور انشاءاللہ، ہمارا ہے پلان. اچھا، میرا ایک اپنے جو دیکھ رہے ہیں ٹی وی، ان سے ایک درخواست ہے، جب بھی آپ پیزا کھانے جائیں جی جی تو ان سے کہیں کہ وہ کاٹے نہ، کیونکہ وہ جو جس چیز سے کاٹتے ہیں اس سے پیپرونی اور دوسری چیزیں بھی کٹتی ہیں. تو یہ ہے کہ بغیر کٹا ہوا منگوائیں اور خود اپنے ہاتھ سے صاف چاقو سے کاٹیں. اچھا. یہ آپ اپنے ویورز کو بتائیں. جی بہت اچھا سلیم صاحب آپ کا مشورہ ہے. جی حضرت، اس بارے میں اور بھی بہت سارے لوگوں کا ہے کنسرن ہے کہ جو یوٹینسلز یا برتن یا چاقو دکانوں پہ استعمال ہوتے ہیں، اگرچہ وہ حلال فوڈ ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ مشینیں جن سے وہ کاٹتے ہیں سلائس، انہی سے وہ پورک اور سلامی اور دوسری چیزیں بھی کاٹتے ہیں. تو اس میں یہ محتاط طریقہ یہی ہے، کہ ان کو انسٹرکشن دے دی جائیں کہ وہ چاقو کو صاف کر لیں اور جو بھی چیزیں ہیں وہ ہم ویجیٹیرین ہیں لہٰذا اس کا خیال رکھیں، آئل جو ہے اس کا خیال رکھیں. تو آپ انسٹرکشن ان کو دیں تو انشاءاللہ شنید یہی ہے کہ انسٹرکشن پہ وہ عمل بھی کرتے ہیں. لیکن اگر ایسا کوئی شکوک و شبہات ہوں تو آپ کی تجویز اچھی ہے کہ نہ کاٹیں اور اس کو سالم لے لیں، بعد میں خود کاٹیں. اچھا حضرت، بریک کا ٹائم ہوا ہے تو ناظرین آپ سے ایک تو پھر درخواست ہے کہ آج سوالات آپ حضرت کے فتوے کے بارے میں اگر کریں تو بہت ہی مناسب ہوگا. آپ کے جو بھی شکوک و شبہات یا کنسرنز ہیں اس فتوے کے بارے میں تو آپ ہمیں ان سے آگاہ کیجئے، انشاءاللہ مفتی صاحب ان کا جواب دیں گے. بریک پہ آنے سے پہلے حضرت ہم بات کریں گے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ امام ابو حنیفہ انہوں نے گلوبل جو مون سائٹنگ ہے اس کے بارے میں، تو سب سے زیادہ پھڈے بھی حنفیوں کے ہی ہیں اس بارے میں. تو بریک سے جب واپس آئیں گے تو اس بارے میں انشاءاللہ بات ہوگی. تو ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے میں بہت ہی شکر گزار ہوں UBL کلک اینڈ ریمٹ کا، جو ہمارے اسپانسر ہیں. پاکستان رقم بھیجنے کا انتہائی آسان اور محفوظ ترین ذریعہ ہے. آسان اس لیے کہ آپ گھر کے ماحول میں بیٹھے کمپیوٹر کے کلک سے پاکستان رقم بھیج سکتے ہیں. محفوظ اس طرح کہ آپ کو کہیں کیش لے جانے کی، باہر جانے کی، ٹریفک میں پارکنگ کی، آنے جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سب کچھ یہ گھر بیٹھے کر سکتے ہیں. تو UBL کلک اینڈ ریمٹ کو یوز کیجئے اور پاکستان منٹوں میں رقم بھیجیے. حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. اس پروگرام کو پیش کرنے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے UBL کلک اینڈ ریمٹ نے، جو پاکستان رقومات بھیجنے کا آسان، تیز ترین اور محفوظ ذریعہ ہے، اور ہنی ڈرم نے، جو جلد اور بالوں کے امراض میں خالص شہد اور قدرتی اجزاء پر مشتمل. غیب کی باتیں نیو یارک سے لائیو آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر، اور آپ سب کو پروگرام میں دوبارہ بہت بہت خوش آمدید. اچھا حضرت، جیسے بریک پہ جانے سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ اگرچہ اتنا واضح حضرت امام ابو حنیفہ کا اگر فتویٰ ہے اس بارے میں اور ان کا جو بھی ہے کہ گلوبل مون سائٹنگ، تو ہمارا تجربہ یہ ہے، بچپن سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ اس میں سب سے زیادہ پھڈا بھی جو ڈالتے ہیں وہ حنفی مساجد والے یا حنفی ائمہ حضرات وہ ڈالتے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے پھر؟ ہاں، اصل میں جیسے میں نے عرض کیا کہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ تینوں گلوبل مون سائٹنگ کے قائل ہیں، اور یہ ایک بہت واضح مسلک ہے. اور ابن مقاتل حنفی اور علامہ سبکی انہوں نے اس بارے میں اپنی رائے دی ہے. تو اصل میں جیسے فتوے میں میں نے ساری تفصیلات لکھی ہیں، تو گویا کہ یہ فتویٰ میرا ایک طرح کا شرعی سلوشن ہے جس کی تائید علماء کرام الحمدللہ ہر اسٹیٹ سے کرتے چلے آ رہے ہیں، اور مفتی اعظم پاکستان نے اور شیخ الاسلام محمد عثمانی نے بھی تائید کر دی ہے. تو یہ ایک ایسا شرعی سلوشن ہے جس کے ذریعے سے یہ ہمیشہ کا انتشار ختم ہو سکتا ہے. کیونکہ اگر سروے کریں ہم نارتھ امریکہ کا کم سے کم، تو 90% لوگ
وہ گلوبل مون سیٹنگ کر رہے ہیں اور اس پہ آ رہے ہیں. 10% لوگ جو ہے وہ لوکل مون سیٹنگ پر انسسٹ کر رہے ہیں. لہٰذا مولانا تقی عثمانی صاحب نے یہ بات لکھی ہے اور میں نے نقل کی ہے کہ بعض ائمہ کے بعض فقہا کے اقوال پر تشدد کر کے آپ امت کو انتشار میں ڈالیں، یہ قطعاً مناسب نہیں ہے. ظاہر ہے کہ احوال بدلتے ہیں، علم و تحقیق کا دائرہ تبدیل ہوتا ہے. اس لیے سب علماء کرام سے بھی میری درخواست یہ ہے کہ وہ اس بارے میں تحقیق و تفتیش کریں اور جو حالات امت کے اس وقت سامنے آ رہے ہیں اس حالات کے حوالے سے وہ اس چیز کو سامنے رکھیں کہ ہمیں اب کیا بولڈ سٹیپ لینا ہے. اگر اسی طریقے سے ہم چلتے چلے آئیں گے اور یہ نہیں دیکھیں گے کہ امت کے اندر احوال کیا ہیں، اس لیے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ من لم یعرف اہل زمانی فهو جاہل، جو اہل زمانہ کے حالات سے واقف نہیں ہے تو گویا کہ اس نے گویا کہ مفتی اور مجتہد ہونے کا حق ادا نہیں کیا. اچھا. اس لیے علماء اور مفتیان کا حق ہے کہ اس لیے میرے فتوے کو بھی وہ جو ہے وہ کھلے دل کے ساتھ اس کو دیکھیں اور غور کریں، اور انشاءاللہ جو انتشار ہے جو آپ جیسے آپ نے فرمایا تو انشاءاللہ وہ ختم ہو سکتا ہے. اچھا حضرت، 4-5 روز ہو گئے ہیں آپ کا فتویٰ شائع ہوئے، تو ابھی تک کیا ریئیکشن آیا ہے دوسرے خاص طور پہ علماء کی طرف سے یا ائمہ کی طرف سے یا عام پبلک کی ہاں طرف سے؟ الحمدللہ اس کا بہت اچھا فیڈ بیک آیا. بلکہ نیو یارک کے جتنے علماء مفتیان تھے اکثر علماء نے ایک دارالافتاء ختم نبوت بورڈ کے نام سے ایک پورا بورڈ تیار کیا اور جس کا انہوں نے مجھے امیر بنا لیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم ہر علاقے ہر اسٹیٹ کے اندر اس کی برانچز بنائیں گے. اس کے علاوہ ہیوسٹن، اٹلانٹا، بالٹیمور، ورجینیا، یہاں کے جتنے علماء تھے انہوں نے باقاعدہ سائن کر کے تصدیق کر کے مجھے بھیجا. ٹیلی فون کے ذریعے سے فلوریڈا کے جو علماء ہیں انہوں نے تائیدی جو ہے وہ کلمات کہے. اسی طریقے سے انڈیا پاکستان کے جو علماء ہیں وہ اس بارے میں تائیدی تو کلمات عمومی طور پہ بڑا پازیٹیو بہت پازیٹیو ریئیکشن ہوا، اور پبلک میں تو بہت ہی اچھا وہ فیڈ بیک ہوا کہ پبلک میں تو ہر دل کی آواز ہے. اچھا، فہیم صاحب ہیں حضرت کیلیفورنیا سے، دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں. جی فہیم صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم، میں لاس اینجلس کیلیفورنیا سے کال کر رہا ہوں. جی فرمائیے. اور سوال میرا یہ ہے مولانا سے کہ ہر سال یہ پہلے روزے پہ اور عید پہ اکثر مسلم کمیونٹی پوری ڈیوائیڈڈ ہوتی ہے. جی. اور اس میں 3 قسم کے جو سننے میں آتا ہے کہ ایک اہل سنت ہیں جو کہتے ہیں کہ آنکھ سے جب تک چاند کو نہ دیکھا جائے آپ عید نہیں کر سکتے. دوسرا اسنا ہے جو کہ مزمل صدیقی صاحب کو اسنا کو فالو کرتے ہیں. دے سے کہ سائنٹیفکلی مون کی جب برتھ ہوتی ہے تو 12 آورس تک نیکڈ آئی سے تو وہ نظر ہی نہیں آتا. لیکن اٹ از پروون کہ مون از بورن، اور اس کی روح سے وہ اپنی ابھی دے ہیو آلریڈی اناؤنس کہ جی عید 30 اگست کو عید ہوگی، 1 اگست کو پہلا روزہ ہوگا. اچھا، انہوں نے آلریڈی اعلان کر دیا ہے؟ جی آلریڈی انہوں نے اعلان کر دیا ہوا ہے. اور تیسرا وہ لوگ ہیں جو زیادہ مڈل ایسٹرن ہیں جو عرب مسجدوں کو فالو کرتے ہیں. اینڈ دے سے کہ جی سعودی عربیہ میں چاند نظر آ گیا ہے یا نہیں بھی آیا، انہوں نے اناؤنس کر دی ہے تو ہم اس کے مطابق کریں گے. اور ہر سال یہ بھی ہم تراویح میں سنتے ہیں کیونکہ ڈفرینٹ جگہوں سے اسکالرز آتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پورے یو ایس سے ہم نے وی آر ٹرائنگ ٹو گیٹ ٹوگیدر، سب کی کمیونٹی کو ہم ایک جگہ اکٹھا کر کے، اور یہ جو ہے ہر نیکسٹ ایئر یہ آئندہ نہیں ہوگا لیکن ہر سال پھر یہی ہوتا ہے کہ جی بہت شکریہ آپ کا فہیم صاحب. اچھا حضرت، انہوں نے ایک باقی تو باتیں تقریباً آپ نے پہلے فرما دی ہیں. یہ جو اسنا کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے آلریڈی اناؤنس کر دیا ہے کہ کس دن پہلی رمضان ہے اور کس دن عید ہے، تو اس بارے میں ذرا فرمائیے. اچھا، اس بارے میں نے جیسے فتوے میں بھی لکھا ہے کہ 3 جو موقف جو آپ نے ذکر کیے ہیں تو عملی طور پر ایک ہی رہ جاتا ہے جس میں اتحاد امت ہے، اور وہ ہے گلوبل مون سائٹنگ اور مکہ کو مرکز بنانا. وہ اس طرح کہ لوکل مون سائٹنگ کے اندر ظاہر ہے وہاں انتشار باقی ہے، مسئلے کے اختلاف سے رویت مختلف ہو جائے گی، تو مختلف جگہ پر جو ہے مختلف رمضان اور عیدیں ہونے لگیں گی. تو اور دوسرا تھا جو ڈاکٹر مزمل صدیقی صاحب کا آپ نے ذکر کیا اسنا کا، اور کیلکولیشن کے ذریعے سے انہوں نے بھی معیار جو ہے مکہ کو بنا لیا ہے. انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر مکہ کی رویت کے خلاف ہماری کیلکولیشن ہوئی تو ہم مکہ کو فالو کریں گے. تو آپ نے دیکھا تو پریکٹیکلی تو وہ بھی مکہ ہی کو مرکز بنا چکے ہیں. چنانچہ ایسا ہوا پچھلے سالوں میں کہ ان کی کیلکولیشن کے حساب سے تو تاریخ اور بنتی تھی عید کی، لیکن مکہ کے حساب سے جب عید کا اعلان الگ ہو گیا تھا تو انہوں نے پھر مکہ کو فالو کیا، مکہ کو مرکز بنایا. تو پریکٹیکلی یہ بھی مکہ کو مرکز بنا چکے ہیں.
اس لیے میں نے اس میں لکھا ہے کہ اب صرف ایک ہی صورت رہ گئی، وہی والی کہ گلوبل مون سائٹنگ ہو اور مکہ کو مرکز بنایا جائے. جی تو لوگ جو کیلکولیشن والے ہیں یہ بھی ایونچولی وہ مکہ ہی کو مرکز قرار دیتے ہیں، لہٰذا اپنی کیلکولیشن جو مکہ کے خلاف ہو اس پہ کبھی عمل نہیں کرتے. لہٰذا مکہ کو جب مرکز انہوں نے بنا لیا تو گلوبل مون سائٹنگ اور مکہ جو مرکز ہے یہی وہ ایک اتحاد کی شکل ہے، اس کے علاوہ اور کوئی شکل نہیں. اچھا حضرت، دوسرے مسائل بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. کچھ ای میلز دیکھ لیتے ہیں. یہ ایک ای میل ہے، وہ بہت ہی پریشان ہے. ان کی والدہ کو بیک پین ہے. ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ان کی اسپائن میں فریکچر ہے اور اس میں کوئی میسز جمع ہو گئے ہیں، شاید کینسر بھی ہو سکتا ہے. سرجری بھی کروائی ہے اور بہت زیادہ پین کلر ان کو دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو قبض کا بھی مسئلہ ہے. 10-12 دن گزر جاتے ہیں، وہ باتھ روم نہیں جا سکتی. تو وہ بہت ہی پریشان ہے، کہہ رہے ہیں کہ اس بارے میں کچھ ہمیں روحانی طور پہ کچھ بتائیے. تو اس کے لیے ایسا کریں کہ سورہ فاتحہ 101 دفعہ، آیت الکرسی 7 دفعہ، اور سورۃ فلق اور ناس 3 دفعہ، اور سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 69 یہ 11 دفعہ. یہ صبح میں پانی دم کر کے رکھ لیں اور سارا دن وہ پانی پیتے رہیں. رات تک اس میں سے پانی پئیں، جو بچ جائے اس کو کیاری وغیرہ میں ڈال دیں، اگلے دن نیا پانی لے لیں. اس طریقے سے 41 ڈیز بلا ناغہ پانی پینا ہے. تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ان کی تکلیف دور ہو جائے گی. اچھا حضرت، ایک اور ای میل ہے جو کہ ہمارے پچھلے پروگرامز کے بارے میں جو ہم نے فرشتوں کا ذکر کیا تھا، انہوں نے پوچھا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ آہستہ آہستہ اپنے وقت کے حساب سے سارے فرشتوں کو بھی موت آ جائے گی. تو ان کا سوال یہ ہے کہ کیا فرشتے پھر دوبارہ زندہ ہوں گے وہ سارے؟ ہاں، وہ دوبارہ زندہ ہوں گے. سب کو موت آخر میں موت آئے گی، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرا سورج اسرافیل پھونکیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر سب سے پہلے وہ فرشتوں کو زندہ کر لیں گے اور پھر وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے. سید فیصل ہیں جی شکاگو سے. جی فیصل صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام محمود صاحب. سب سے پہلے میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ اتنا اچھا پروگرام ہم ویورز کے لیے امریکہ میں لے کر آئے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. اور ساتھ ساتھ میں حضرت مولانا مفتی منیر صاحب کا ماشاء اللہ ان کی شخصیت تو کسی پیروں کی محتاج نہیں ہے. اللہ ان کو زندگی دے. میں ایک مسئلہ ہے ذرا میں اس بارے میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا مفتی صاحب سے. جی فرمائیے. میں ایسا 10 سال سے مقیم ہوں امریکہ میں. الحمدللہ اللہ نے سب کچھ دیا ہے یہاں پہ. لیکن پچھلے کچھ 1-1.5 سال سے میرے ساتھ کچھ پریشانیوں نے اس طرح سے مجھے گھیر رکھا ہے کہ جاب میری چلی گئی ہے، بیچ میں جاب مل جاتی ہے، لگتا ہے سب ٹھیک ہو گیا، لیکن ایک لاسٹ بالکل مومنٹ آ کے 2 قدم میں سب چیزیں رہ جاتی ہیں تو وہ سب چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. میرا امیگریشن کا گرین کارڈ ہوتے ہوتے بالکل آخری لمحوں پہ آ کے وہ ڈینائی ہو گیا. وہ بھی میرا سب لٹک گیا کیس. جاب میرے پاس اس وقت حالانکہ میرے پاس 2 جابس کے آفر ہیں، لیکن انفارچونیٹلی میرا امیگریشن کا مسئلہ جس طرح خراب ہوا ہے تو وہ میں جاب کر نہیں سکتا. میں اور میری بیوی ہم دونوں 5 وقت کے نمازی ہیں، صدقہ خیرات زکوٰۃ سب کچھ دیتے ہیں الحمدللہ. کوشش کرتے ہیں اپنی طرف سے کہ جو ہم اللہ کے احکامات ہیں ان پر عمل کریں، لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کس طریقے سے ہم اتنے اچھے ہوتے ہوتے ایک دم سے ایسے مشکلات میں گر گئے ہیں کہ جہاں ہاتھ ڈال رہے ہیں وہاں نقصان ہو رہا ہے. اچھا فیصل صاحب، یہ صرف پچھلے 1.5 سال سے ایسا ہو رہا ہے؟ جی پچھلے 1.5 سال سے کچھ چل رہا ہے میرے ساتھ. حالانکہ اس سے پہلے الحمدللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. میری جاب سب کچھ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا تھا، سب کچھ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. جی انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. جی حضرت آپ ایسا کریں، عشاء کے بعد 1200 دفعہ یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیو، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیو، اس میں آپ اپنی امیگریشن کے مسئلے کا بھی تصور کریں اور اپنی جو جاب اور روزگار کا بھی تصور کریں. تو یہ 36 دن آپ نے یہ بلا ناغہ عمل کرنا ہے. اول آخر 12 دفعہ دروشی پڑھ لیں. بہت مجرب ہے، لوگوں کو بہت نفع ہوا اس سے. تو انشاءاللہ آپ کے جو امیگریشن کا مسئلہ بھی حل ہوگا اور اچھا روزگار بھی مل جائے گا. یہ آپ شروع کر لیں. اچھا حضرت، ٹائم ہوا ہے ایک اور بریک کا. بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے دوسرے سپانسر ہیں honeyderm.com. بالوں کے علاج کے لیے، نئے بال اگانے کے لیے اور گرتے ہوئے بالوں کو روکنے کے لیے ان کا جو پروڈکٹ ہے بہت ہی مجرب ہے. میں نے خود بھی استعمال کیا ہے. اس کے علاوہ جلد کی جتنی بیماریاں ہیں اس کے لیے ان کے پروڈکٹ جو ہیں بہت ہی مفید اور مجرب ہیں. آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیے honeyderm.com اور انشاءاللہ آپ مایوس نہیں ہوں گے. تو حاضر ہوتے ہیں ناظرین ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. اس پروگرام کو پیش کرنے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے UBL کلک اینڈ ریمٹ نے، جو پاکستان رقومات بھیجنے کا آسان، تیز ترین اور محفوظ ذریعہ ہے، اور ہنی ڈرم نے، جو جلد اور بالوں کے امراض میں خالص شہد اور قدرتی اجزاء پر مشتمل. غیب کی باتیں نیو یارک سے لائیو دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر، اور آپ سب کو بھی دوبارہ
بہت بہت خوش آمدید. رضا آلبنی سے بہت دیر سے انتظار کر رہی ہیں, ان کی کال لیتے ہیں. جی رضا, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں نے حضرت مفتی صاحب کا فتویٰ جو گلوبل مون سائٹنگ پہ ہے پڑھا ہے, ماشاءاللہ بہت مکمل اور مدلل فتویٰ ہے. جی اور پوری امت واقعی بہت بڑی رہنمائی کا ذریعہ ہے, اور انشاءاللہ اگر اس پہ پوری امت چلے تو واقعی جو ہے اپنی خوشیوں میں متحد ہو سکتے ہیں. اور میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ رمضان کے علاوہ جیسے دوسرے مہینوں میں جیسا کہ شعبان اور محرم وغیرہ, ان میں ہم اپنے اسلامی مرکز مکہ مکرمہ کی اسلامی مون سائٹنگ والی تاریخ کیسے معلوم کریں؟ کیونکہ ان کا جو ام القریٰ والا کیلنڈر ہے وہ تو پہلے سے ہی وہ پورا شائع کر دیتے ہیں, کیونکہ وہ غیر اسلامی پرپز مطلب دستکاری پرپز کے لیے وہ یوز کرتے ہیں اس کو, اور وہ تھوڑا کیلکولیشن یعنی اندازے کی بیس پہ ہوتا ہے وہ. تو لیکن مون سائٹنگ والا جو اسلامی مرکز کا مکہ والا کیلنڈر ہے وہ ہم کیسے معلوم کریں گے دوسرے مہینوں کے لیے؟ جزاک اللہ. اچھا, اس کا طریقہ یہ ہے کہ اصل میں جو عبادات کے حوالے سے ہمیں رجب سے مہینوں کا تعین رکھنا پڑتا ہے, رجب شعبان, تاکہ جو ہے رمضان اور عید کے حوالے سے اور اسی طریقے سے بقرعید کے حوالے سے تاریخیں آگے پیچھے نہ ہوں. اور اسی کا اہتمام جو ہے لوکل مون سائٹنگ کے حوالے سے بھی زیادہ اہتمام انہی مہینوں میں کیا جاتا ہے, اور باقی جو مہینوں کے اوقات ہیں اس کے اندر اتنا اہتمام اس کا نہیں کیا جاتا. لیکن اگر اس میں جو اقرا کا جو ہے مکہ کا جو ہے کیلنڈر ہے اس کو اگر ان تاریخوں میں اس کو فالو کر لیا جائے تو اس میں بھی کوئی شرم مذاکرہ نہیں ہے, آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں کہ سال بھر میں پوری جو اسلامی تاریخیں اسی کے مطابق آپ فالو کرتے رہیں, شرم وہ آپ کر سکتے ہیں. اچھا حضرت, یہ فلوریڈا سے ایک ای میل ہے, انہوں نے اپنے خواب کے بارے میں پوچھا ہے. وہ لکھتی ہیں کہ ان کو اکثر خواب میں پرندے نظر آتے ہیں, بہت خوبصورت کبوتر کے سائز کا, ایک جیسے سفید رنگ کا خوبصورت پرندہ ہے, اور ان کے ہاتھ پہ آ کر بیٹھتا ہے اور وہ ان کو دانہ ڈالتی ہیں. اس کی تعبیر انہوں نے پوچھی. تو ماشاءاللہ بہت ہی مبارک خواب ہے. اس کا مطلب رزق حلال کی برکت آپ کو ملے گی, اور پرندوں کا آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو صدقے خیرات کا اہتمام رکھیں, اس سے انشاءاللہ آپ کو مالی خوشحالی ہوگی, اور اگر قرض وغیرہ کی تنگی ہے تو انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گی. راحیل اختر ہیں جی کینیڈا سے. جی راحیل صاحب, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال یہ کرنا چاہ رہا تھا یہ مون سائٹنگ کے متعلق. جی فرمائیے. کہ جیسے بناس صاحب نے کہا کہ ابھی کہ سائنٹیفک طریقہ جو ہے وہ ویلڈ نہیں اتنا میں اس بھی کہنا چاہ رہا تھا کہ آج کے دور میں جب سائنس ترقی کر چکی ہے تو سائنٹیفک طریقہ میری نظر میں تو زیادہ اتھینٹیکیٹڈ اور ویلیڈیٹڈ ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر جیسے کہ اس طرح پہلے اعلان کر دی ہے تو ہمیں بڑی آسانی ہوتی ہے آفس میں انفارم کرنے کے لیے کہ ہم نے فلاں دن میں چھٹی کرنی ہے عید کے لیے. جی ابھی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم آخری دن تک انتظار کرتے رہتے ہیں, اور ہمارے آفس والے ہم سے کہتے ہیں کہ آپ پہلے انفارم کریں ہمیں. آخری ٹائم پہ انفارم نہیں کر سکتے, تو اس لیے ایک کنفیوژن سے بھی رہے گی جیسے کہ اگر ہم مکہ کو فالو کرتے ہیں. جی راحیل صاحب بہت بہت شکریہ. اچھا حضرت, آپ نے فرمایا تھا کہ کیلکولیشن کے بارے میں اکثر لوگوں کے اب سوال آ رہے ہیں, اور اس میں وہ اسنا کا حوالہ دے رہے ہیں کہ اسنا والے تو پہلے بتا دیتے ہیں جس سے ان کو آسانی ہو جاتی. اچھا, یہ جو کیلکولیشن کا میتھڈ ہے, یہ جو طریقہ کار ہے, یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تو تھا نہیں, نہ ایسی سائنس یا ٹیکنالوجی اس وقت دستیاب تھی, تو وہ تو ظاہر ہے کہ اس سہولت سے فائدہ نہیں انہوں نے اٹھایا کیونکہ یہ موجود ہی نہیں تھی. تو اب جب کہ یہ ہے اویلیبل ہے تو اس بارے میں یہ فرمائیے کہ یہ اجتہاد کے زمرے میں نہیں آئے گا؟ ہاں, تو آپ نے اچھا سوال کیا, اور میں جیسے کہ پہلے عرض کر دیا تھا کہ جو کیلکولیشن کا میتھڈ استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی ایونچولی مکہ ہی کو مرکز بناتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اگر ان کی کیلکولیشن مکہ کی رویت کے خلاف ہوتی ہے تو اپنی کیلکولیشن پر قائم نہیں رہتے, وہ مکہ کو مرکز بنا کے عید کا اعلان کرتے ہیں. چنانچہ گزشتہ سال آپ کو یاد ہوگا تو ایسا واقعہ پیش آیا تھا کہ ان کی کیلکولیشن کے حساب سے مکہ کی رویت الگ تھی, تو انہوں نے مکہ ہی کو مرکز بنایا. پھر اسنا نے اپنی ویب سائٹ پہ یہ بات ڈال دی کہ آئندہ سے ہم جو ہے ہمارا مرکز جو ہے وہ مکہ ہے, کیلکولیشن کا کیلنڈر ہم بنائیں گے, لیکن ایونچولی اگر یہ مکہ کے ساتھ اگر کانفلکٹ ہوا تو ہم مکہ کو مرکز بنائیں گے. تو میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مکہ کی مرکزیت کا جو اصول ہے یہی عملی طور پر جو ہے عمل میں آ رہا ہے. لہذا کیلکولیشن والے مکہ کی رویت کے خلاف اپنے کیلنڈر پہ قائم نہیں رہتے, وہ بھی مکہ کو مرکز بناتے ہیں. اور گلوبل مون سائٹنگ میں نے یہ کہا کہ مکہ کو مرکز بنا لیا جائے, کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن میں کہہ دیا ان اول بیت وضع للناس ببکۃ مبارک وہدی للعالمین, کہ سارے جہانوں کے لیے مرکز ہدایت اس کو بنایا ہے. اور آج کے اس انتشار میں اگر مکہ کو ہم مرکز بنا لیں تو ہم یہ انتشار سے اتحاد کے اندر آ سکتے ہیں.
اور باقی رہا کیلکولیشن کا میتھڈ، آپ کہہ رہے ہیں کہ آج سائنس اور ٹیکنالوجی ترقی کر لی ہے، بے شک ترقی کر لی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہ علم حیت اور فلکیات جو ہے یہ بہت پہلے سے ہی ترقی یافتہ ہے، جب سائنس اور ٹیکنالوجی کا وجود بھی نہیں تھا، یہ بہت پرانا فن ہے جو ترقی یافتہ ہے، چلا آتا ہے، لہذا پرانے جتنے سائنسدان، البیرونی جو ہے 14ویں صدی کا جو سائنسدان ہمارا گزرا ہے، بہت بڑا اسلامی فلاسفر ہے البیرونی، تو اس نے یہ بات لکھی ہے کہ کیلکولیشن کے ذریعے سے یہ تاریخوں کا تعین علم حیت میں یہ قطعی اور یقینی نہیں ہے، فلکی حساب کے قواعد تو یقینی اور قطعی ہیں، لیکن اس سے جو ہم اخذ نتائج لیتے ہیں تو اس نے یہ بات لکھ دی ہے کہ علماء اور سائنسدان اور فلاسفرز کا اجماع ہے اس بات پر کہ ان کے نتائج یقینی نہیں ہوتے، تو جب نتائج یقینی نہیں ہے، ظنی ہیں، تو ایک طرف شہادت شرعی ہے وہ بھی ظنی ہے، اور ایک طرف کیلکولیشن وہ بھی ظنی ہے، تو یہ اصول ہے شریعت کا۔ چنانچہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے الانتباہات اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جب دو ظنی دلیلیں سامنے آ جائیں، ایک نقلی دلیل ہو اور عقلی دلیل ہو، تو فرمایا نقلی دلیل جو شہادت شریعہ ہے جس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مکلف کیا ہے، تو ہم اسی کو لیں گے۔ اس لیے مکہ کی مرکزیت جو ہے وہ ہر حال میں باقی رہتی ہے، لہذا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، تو کیلکولیشن والی بھی مکہ ہی کو مرکز بنائے ہوئے ہیں، لہذا اتحاد امت اس صورت میں ہو سکتا ہے۔ اچھا حضرت، آپ نے فرمایا کہ اگر اسنا والے اگر ایک تاریخ کا پہلے سے اعلان کر دیتے ہیں کہ فرض کریں 1 اگست کو رمضان ہے، لیکن اگر مکہ میں رویت نہیں ہوئی تو وہ اس کو چینج کر دیں گے؟ چینج کر دیں، پچھلے سال ہوا ہے، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، واقعہ ہوا ہے، بالکل پھر تو یہ مسئلہ حل ہے۔ بل ان کی البتہ تاریخوں کے اناؤنسمنٹ سے اتنا ہوتا ہے کہ ایک آئیڈیا مل جاتا ہے آپ کو کہ قریب سنڈے کو یا منڈے کو عید ہوگی، تو آئیڈیا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مرکز مکہ ہی رہے گا، لہٰذا بات۔ اچھا حضرت، سہرش ہیں بروکلن سے، جی السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ میرا کویشچن پوچھنا تھا کہ میری کزن ہے، جی تو وہ پہلے بالکل ٹھیک تھی، سب کے ساتھ بہت اچھی تھی، اور اچانک ان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، وہ ایسے جیسے ڈپریشن میں چلی گئی ہیں، عجیب سی باتیں کرتی ہیں کہ ایسے میں پانی میں ڈوب رہی ہوں یا مجھے کچھ ہو جائے گا، ہم پہ کسی نے جادو کر دیا ہے، تو بہت ہمیں بہت پریشانی ہے۔ تو ان کا بیٹا بھی ایسے ہی ہے، وہ 18 کا ہے، تو نماز بھی نہیں پڑھتا، اور ناؤزباللہ کہنا چاہیے وہ اپنے آپ کو بولتا ہے میں جوش ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں، اور ایسے باتیں کرتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے سہرش، بہت بہت شکریہ۔ جی حضرت۔ ہاں، تو آپ اس کے لیے ایسا کریں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 11 بار، سورہ فاتحہ 3 بار، سورۃ اخلاص 3 بار، آیت الکرسی 3 بار، اور سورۃ فلق اور ناس 3 بار، یہ اسی ترتیب سے آپ نے پڑھنا ہے۔ پانی پہ دم کر کے صبح شام 2 ٹائم ان کو پانی پلانا ہے، اور تھوڑا سا پانی ان کے کندھوں پر چھڑک دینا ہے۔ تو 11 دن آپ یہ پابندی سے کر لیں، ان پہ دم بھی کریں، پانی بھی پلائیں، انشاءاللہ اس کی کیفیت ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ بعض دفعہ خفقان قلب ہو جاتا ہے، ہولے دل ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے یہ کیفیت ہو جاتی ہے، انشاءاللہ یہ رفع ہو جائے گی۔ اچھا حضرت، عجیب اتفاق ہے یہ کہ بہت ساری ای میلز ایک ہی ٹاپک کے بارے میں آئی ہیں، وہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے کہ وہ ڈرائیونگ ٹیسٹ میں فیل ہو رہے ہیں، بڑے عرصے سے جاتے ہیں ٹیسٹ دینے کے لیے، فیل ہو جاتے ہیں، اور اس ہفتے یہ پہلے کبھی ایسی ای میل نہیں آئی، اس ہفتے یہ ساری ای میلز آئی ہیں، تو اب پتہ نہیں، ذرا فرما دیجئے کہ وہ کیا پڑھ کے جائیں کہ وہ ڈرائیونگ ٹیسٹ میں پاس ہو جائیں۔ ہاں، اس کے لیے بڑا مجرب عمل ہے، میں نے بہت لوگوں کو دیا ہے، ان کو فائدہ ہوا۔ تو 2 رکعت نماز حج نفل پڑھیں، خواتین اگر پڑھ سکیں، دن ہے پڑھنے کے تو پڑھیں، ورنہ نہ پڑھیں، لیکن مرد حضرات 2 رکعت نفل پڑھیں حاجت کی نیت سے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 154، یہ 3 مرتبہ پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کریں، اور 3 مرتبہ اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیر لیں، اور سارے رستے یا ناصرو یا ناصرو یا ناصرو کا ورد رکھیں، بس یہ عمل کر کے جائیں۔ اور اگر نماز خواتین نے نہیں پڑھنی تو اس صورت میں وہ یہ نہ پڑھیں، لیکن سارے رستے میں یا جلیلو یا ناصرو، وہ جلیلو ساتھ ملا لیں گی، یا جلیلو یا ناصرو، اس کا ورد کرتے جائیں، اور وہاں جب ڈرائیونگ ٹیسٹ دے رہی ہیں اس وقت اس کا ورد رکھیں، انشاءاللہ حیرت انگیز طور پہ آپ پاس ہو جائیں گی۔ مجرد۔ اچھا، جن لوگوں نے یہ لکھا ہے ان سے درخواست ہے کہ ڈرائیونگ ٹیسٹ کے بعد ہمیں ضرور بتائیے گا کہ ان کا کیا رزلٹ رہا۔ لبنہ ہے غالباً ٹورانٹو سے، بہت دیر سے بھی انتظار کر رہی ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، میں بات کر رہی ہوں ٹورانٹو سے۔ جی میرا یہ سوال تھا کہ میں اسلام میں یہ سنا ہے کہ ہمیشہ یہ چاند کی جو گواہی ہوتی ہے وہ عورتوں کے لیے 2 عورتیں ہونا ضروری ہے، تو میرا یہ سوال تھا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ 2 عورتوں کی کیا ضرورت ہے، جبکہ اسلام کو کہتے ہیں کہ وومنس کو زیادہ رائٹس دیے جاتے ہیں اس ریلیجن میں۔ اور دوسرا یہ سوال ہے میرا کہ اگر جیسے آپ نے کہا کہ کوئی بھی گواہی دے دے اگر دنیا میں چاند دیکھنے کی،
تو اس کی گواہی مانی جائے گی. تو جیسے کوئی عام انسان ہے تو وہ کیسے گواہی دے اور اس کی گواہی کیسے مانی جائے گی, کہاں پہ وہ گواہی دے؟ اچھا حضرت بہت اچھا سوال ہے یہ. ایک تو یہ ہے کہ عورتوں کی گواہی عادی یہ کیوں ہے, اور دوسرا ہے کہ اگر ایسے ہی کوئی گواہی دے دے کہ ہاں جی مجھے چاند نظر آیا ہے, تو اس بارے میں کچھ شرائط ہیں, آیا اس کا کچھ دیکھنا پڑتا ہے کہ بندہ کیسا ہے, معتبر ہے یا نہیں ہے؟ تو اس بارے میں ذرا فرمائیے. جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے کہ اور دو عورتوں کی گواہی کیوں رکھی, یہ دو عورتوں کی گواہی اس عورت کی عظمت کو قائم رکھنے کے لیے رکھی ہے. قرآن کریم نے خود ذکر فرما دی اس کی وجہ کہ دو عورتیں اس لیے رکھی ہیں کہ عورت ظاہر ہے کہ صنفی طور پہ عورت کمزور ہوتی ہے. جب مجمع عام کے اندر قاضی کے سامنے گواہی دینے کے لیے عورت جائے گی اور اکیلی جائے گی, اور بالعموم مجمع عدالت میں مردوں کا ہوگا, قاضی بھی مرد ہیں, دائیں بائیں بھی مرد کھڑے ہیں, سب دربان بھی مرد کھڑے ہیں, تو اکیلی عورت جب کٹہرے میں کھڑے ہو کے گواہی دے گی تو اندیشہ یہ ہے کہ وہ اس گھبراہٹ میں اس گواہی کی صحیح نوعیت کو بھول جائے. اس بھولنے کی وجہ سے عورت کی کہیں سبکی بھری عدالت میں نہ ہو جائے. تو اسلام نے اس کے ساتھ ایک اور عورت لگا دی تاکہ اس کی وجہ سے اس کو تقویت رہے. جو قرآن نے خود کہا کہ اس لیے دوسری اور ساتھ لگائی کہ اگر پہلی عورت گواہی کو بیان کرنے کی نوعیت میں بھول گئی تو وہ اس کو یاد کروا دے گی. اس کی عظمت کو قائم رکھنے کے لیے کہ بڑے مجمع میں یہ شرمندہ نہ ہو, تو اسلام نے اس کے ساتھ ایک عورت کھڑی کر دی تاکہ اگر گواہی دیتے وہ گھبرائے یا الفاظ کی نوعیت میں فرق ہے تو ساتھ والی اس کو لقمہ دے دے اور اس کی وجہ سے اس کی عظمت اور شان باقی رہے. تو یہ اس کی گویا کہ خدا نہ خواستہ کوئی بے عزتی یا اس کی کمی کی علامت نہیں, بلکہ مزید اس کو عظمت دینے کے لیے اس کے ساتھ ایک عورت کو رکھا ہے. اور باقی رہی یہ بات کہ جو دوسرا سوال, اس میں یہ ہے کہ جب کوئی عام مسلمان مرد یا عورت جب دیکھے گا تو جو بھی متعلقہ علاقے کے اندر جو بھی معتبر وہاں کوئی جماعت ہوگی, آرگنائزیشن ہوگی یا یہ لوکل جو مسجد ہوگی, تو وہاں جا کر وہ اپنی گواہی کو ریکارڈ کروائے گی. وہاں علماء مفتیان موجود ہوں گے, ان کو اپنی گواہی دلائے گی, بتائے گی کہ میں نے اس طریقے سے اس نوعیت سے دیکھا ہے چاند. تو پھر وہ اپنی جو بھی تزکیہ کا جو طریقہ ہے گواہی کی نوعیت کا, وہ سارا مکمل کرنے کے بعد اس کی گواہی کو قبول کر لیں گے. تو یہ طریقہ ہے گواہی. اچھا حضرت, ایک وقت ہوا انتہائی مختصر بریک کا, یہ بالکل چھوٹی سی بریک ہوگی انشاءاللہ. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے ایک نئے اسپانسر ہیں, ڈاکٹر محمد اقبال ڈینٹسٹ ہیں. بہت ہی ان کا تجربہ ہے, پچھلے 40 سال سے یہ ڈینٹسٹری میں کام کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ اللہ والے بندے ہیں, بڑے نیک ہیں. آپ ان کے پاس جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو شفا بھی ہوگی, اور بڑے احتیاط سے اللہ کا نام لے کے یہ کام کرتے ہیں. آپ ان کو کال کیجیے, اور درخواست ہے کہ نیو یارک, نیو جرسی اور کنیکٹیکٹ کے لوگ ان کو کال کریں, کیونکہ یہ نیو یارک میں ہوتے ہیں اور انہی لوگوں کے لیے آسان ہے ان تک پہنچنے کے لیے. تو حاضر ہوتے ہیں کہ انتہائی مختصر بریک کے بعد. اس پروگرام کو پیش کرنے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے UBL کلک اینڈ ریمٹ نے, جو پاکستان رقومات بھیجنے کا آسان, تیز ترین اور محفوظ ذریعہ ہے, اور ہنی ڈرم نے, جو جلد اور بالوں کے امراض میں خالص شہد اور قدرتی اجزاء پر مشتمل. پروگرام غیب کی باتیں لائیو نیو یارک سے آپ کو بہت بہت خوش آمدید. یہ پروگرام آپ ہر اتوار کی رات 9 بجے TV 1 گلوبل پر لائیو دیکھتے ہیں. آپ سے درخواست ہے کہ اس کو دیکھتے رہیے اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس پروگرام سے استفادہ کر سکیں. حضرت, ایک ای میل ہے, انہوں نے لکھا ہے کہ ان کے خامد بہت شراب پیتے ہیں. آپ نے ان کو عمل بتایا تھا سورہ المومنون کا, لیکن انہوں نے لکھا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہوا. ایک تو اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ کرنے والی اللہ کی ذات ہے, اللہ ہی عالم الغیب ہیں, اور جو کچھ کرتے ہیں اللہ کی ذات ہی کرتی ہے. حضرت اللہ کا کلام اور قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے مجرد اور دوسرے آزمائے ہوئے وظیفے اور معمولات آپ کو بتاتے ہیں. کرنے والی ذات خواتین حضرات اللہ ہی کی ہے. تو یہ پوچھ رہی ہیں کہ آیا یہ معمول جاری رکھیں یا کوئی اس کو تبدیل کر دے؟ آپ کا مشورہ انہوں نے پوچھا. ہاں, تو اس میں ایسا ہے کہ آپ یہ عمل تو جاری رکھیں سورہ مومنون, جیسے میں نے بتایا کہ پڑھ کے ان کو پانی پلاتے رہیں. اور دوسرا ایک عمل یہ کر لیں, سورۃ آل عمران آیت نمبر 34, 35 اور 36, یہ 3 آیتیں 41 دفعہ پڑھ کے ان کو جو کسی بھی کھانے پینے کی چیز پہ دم کر لیں, اور وہ چیز جو ہے 3 دن تک کھلانی ہے. 3 دن کے بعد دوبارہ پھر پڑھ کے دم کریں. اس طریقے سے 21 دن کرنا ہے آپ نے یہ عمل. تو پھر مجھے بتانا ہے کہ اس کی کیا نوعیت ہے. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے فائدہ ہوگا. اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ کا کلام جب کسی مقصد کی پڑھا جاتا ہے تو فائدے سے تو خالی نہیں ہوتا, لیکن فائدے کی شکل کیا ہے وہ اللہ جانتے ہیں.
کسی بھی نوعیت سے اس کی شکل جو اللہ تعالیٰ ظاہر کرتے رہتے ہیں. کبھی ایگزیکٹ وہی شکل جو آپ چاہتے ہیں وہ ظاہر ہو جاتی ہے, کبھی کوئی دوسرا نفع اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیتے ہیں, اور کبھی یہ ہے کہ کوئی بلا یا آفت دور ہوتی رہتی ہے, کبھی وہ شوہر مزید کسی مصیبت میں مبتلا ہونے سے بچا رہتا ہے. جیسے ایک حدیث میں بتایا ہے کہ جو بھی اللہ سے دعا کی جاتی ہے وہ قبول ضرور ہوتی ہے, لیکن اس کی نوعیت اور شکل اللہ جیسی بہتر سمجھتا ہے ظاہر کرتے ہیں. لہٰذا آپ اللہ کے کلام پر پورا اعتقاد اور یقین رکھیں, کیونکہ جیسے کہ محمود صاحب نے فرمایا کہ کرنے والی اللہ کی ذات ہے, ہمارا کام اللہ کا کلام بتلا دینا ہے اور اللہ ہی اس میں اثر ڈالنے والے ہیں. تو آپ یہ جاری رکھیں پورے اعتقاد کے ساتھ, انشاءاللہ نفع ہوگا. ماشاءاللہ حضرت, بہت اچھا آپ نے جواب دیا. اچھا حضرت, یہ ایک بڑی اہم ای میل ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ ان کے خامد کو بہت جلدی غصہ آتا ہے. کل رات انہوں نے لکھا ہے کہ کل رات ہماری بہت لڑائی ہوئی اور خامد نے کہا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں, گیٹ آؤٹ آف مائی لائف, میری زندگی سے نکل جاؤ. اور 2 دفعہ انہوں نے یہ کہا. تو یہ پوچھ رہی ہیں کہ شرعی حیثیت کیا ہے ہماری شادی کی, ہمارے نکاح کی؟ اب اگر انہوں نے 2 دفعہ یہ جملہ کہا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں, تو یہ 2 دفعہ اگر یہ صریح الفاظ کہیں تو یہ طلاق رجعی ہے. طلاق رجعی کا مطلب یہ ہے کہ یہ عدت کے اندر اندر وہ رجوع کر سکتے ہیں. تو عدت کے اندر رجوع کر لیں, اور وہ اگر کہہ دے کہ میں اپنی طلاق واپس لیتا ہوں, یا میاں بیوی والا تعلق قائم کر لیں, بوس و کنار کر لیں, تو اس سے یہ ہے کہ وہ نکاح ٹوٹے گا نہیں. لیکن ان کو اب ایک حق طلاق کا باقی رہ جائے گا. اگر زندگی میں کبھی ایک مرتبہ طلاق دے دی تو طلاق مغلظہ ہو جائے گی, تو دوبارہ اب نکاح نہیں ہو سکے گا تحلیل شرعی کے بغیر. تو اس لیے یہ ابھی تک جو 2 دفعہ کا یہ طلاق رجعی ہے, تو عدت کے اندر رجوع کر لیں. بلکہ لکھا ہے فقہا نے کہ عورت کو بھی چاہیے کہ ایسے حالات پیدا کرے کہ وہ شوہر جو ہے وہ رجوع کر لے اور میاں بیوی کی حیثیت سے قریب ہو جائے, تاکہ وہ طلاق کا اثر ختم ہو جائے اور نکاح باقی رہے. اگر عدت تک اس نے رجوع نہ کیا, نہ ایسے حالات پیدا ہوئے, تو پھر نکاح ٹوٹ جائے گا, پھر آپ نکاح ختم ہو جائے گا, پھر دوبارہ مصالحت کے لیے نکاح کرنا پڑے گا. تو آپ سے درخواست ہے کہ اس سے پہلے کوشش کریں کہ ان کی جو واپسی ہو جائے. حضرت بہت کالیں ہیں, تو جلدی ذرا کالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. مسز صدیقی ہیں نیو جرسی سے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اصل میں مولانا نے مجھے کچھ بتایا تھا پڑھنے کے لیے, اور وہ ایسا تھا کہ صبح کے وقت مجھے سورہ بقرہ اور سورہ مزمل اور عصر کے بعد سورہ جمعہ بتائی تھی. جی. لیکن مجھے کتنے دن پڑھنا ہے وہ نہیں معلوم. دوسری بات یہ کہ میں نے ایک خواب دیکھا جو ان کے بتانے کے بعد مجھے نظر آیا ہے کہ میں کسی اور گھر میں ہوں, اپنے گھر میں نہیں ہوں, اور آپ بنفس نفیس موجود ہیں. لیکن یہ ہے کہ میرے شوہر بھی ہیں وہاں پہ, وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں نے بھی اسے پڑھا, اور اچانک ایک گھوڑا جو ہے وہ گر کے مر گیا ہے. تو میں بھی پلٹ کے دیکھتی ہوں تو گھوڑا براؤن کلر کا ہے اور وہ گر گیا, مر گیا ہے. اور وہیں پہ میری نند بیٹھی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ میں بھی ان مولانا سے ملنا چاہتی ہوں. اچھا ماشاء اللہ. جی بہت بہت شکریہ. ماشاء اللہ, بہت خواب بہت مبارک ہے. تو میرے دیے ہوئے عمل سے انشاءاللہ آپ کو نفع بھی ہو رہا ہے, اور میری روحانی توجہ سے آپ کو بہت فیض ہوگا, نفع ہوگا. اور یہ گھوڑے کا مرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی مصیبت اور آفت ہے وہ دفع ہو گئی ہے, اور آپ کے خاندان کو انشاءاللہ اس روحانی نسبت سے فائدہ پہنچے گا. باقی یہ ہے کہ جو آپ نے پہلا مسئلہ بتایا, تو اس حوالے سے آپ کو جو پڑھنے کا دیا ہے اس کو جاری رکھیں, انشاءاللہ اس سے مزید آپ کو فائدہ ہوگا. میں نے پوچھا تھی کتنے دن؟ دن 71 ڈیز. 71 ڈیز آپ اس کو پورا کریں, 71 دن, تو انشاءاللہ. اور خواب میں اشارہ ہو گیا, آپ بشارت ہے آپ کے لیے. 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھ کے دعا کر لیں, انشاءاللہ نفع اور ہوگا. ماشاءاللہ. جمیل حسن ہے جی نیو یارک سے. جی جمیل صاحب السلام علیکم. السلام علیکم جی, میں وعلیکم السلام بول رہا ہوں نیو یارک سے, کوئین سے. جی فرمائیے. سب سے پہلے تو حضرت السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت جو آپ نے چاند کی رویت کے حوالے سے فتویٰ دے دیا ہے, الحمدللہ یہ تو آپ نے بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا سارے مسلمانوں کا, ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے, دنیاوی طور پہ بھی اور دینی طور پہ بھی. لیکن میرا ایک سوال یہ ہے کہ اب اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی؟ کیا آپ کا فتویٰ دینے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی علماء کرام ہیں اور مساجد میں جو محتمم لوگ ہیں وہ سب آپ کو فالو کرنے کے لیے اب باؤنڈ ہیں, یا کیسے اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ہو کے تاکہ سب ہم لوگ جو ہیں ایک ہی روح کو. جی جمیل صاحب بہت اچھا سوال آپ کا. جی اچھا سوال کیا آپ نے. بھائی دیکھیں, میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ میرا یہ فتویٰ یہ ایک طرح کا جو ہے وہ شرعی سلوشن ہے,
جو انتشار اس وقت لاحق ہے خاص طور پہ مغربی دنیا میں، ان کے لیے ایک شرعی سلوشن ہے۔ کیلکولیشن کا بھی ایک سلوشن پیش کیا گیا تھا، اس کو علماء کرام نے یکسر مسترد کر دیا جیسا کہ آپ کو پتہ ہے۔ لیکن یہ جو سلوشن ہے گلوبل مون سائٹنگ کا، یہ ایسا عالمگیر ہے کہ تمام ائمہ جو ہے اس پہ اکثر فقہ متفق ہیں، تمام احادیث متفق ہیں، تو یہ ایک شرعی راستہ ہے اور یہ بہترین سلوشن ہے اس وقت کا۔ تو ایز اے سلوشن میں نے یہ فتویٰ پیش کر دیا ہے۔ اب علماء کرام، جیسے میں نے عرض کیا کہ علماء کرام پازیٹیولی اس کی تائید کرتے چلے آ رہے ہیں، اور جو نہیں کر رہے ہیں اس پر غور کر رہے ہیں۔ اب اسی امپلیمنٹ کرنے کا طریقہ یہ کہ اب جو مسجدوں کی آرگنائزیشنز ہیں، انتظامیہ ہیں، ان کو نیک نیتی کے ساتھ بولڈ سٹیپ لینا پڑے گا کہ ہمیں اللہ کے گھر کو مرکز بنانا ہے، اور اللہ کے گھر کو مرکز بنانے میں میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ انشاءاللہ کبھی خسارہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ کی سرزمین پہ پہلا یہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، یہ پاسباں ہمارا۔ تو حقیقت یہ ہے۔ اب انتظامیہ والوں کے لیے ہاں البتہ یہ الگ بات ہے، اگر کسی انتظامیہ مساجد کو کوئی شبہات اشکالات ہیں تو میں ان کو کھلی جو ہے وہ درخواست کرتا ہوں، مجھے دعوت دیں، میں بالمشافہ ان سے میٹنگ کرنے کے لیے تیار ہوں اور ان کی کنفیوژن دور کرنے کے لیے حاضر ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اچھا ناظرین، آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ حضرت کا فتویٰ جب پڑھیں تو آپ بھی اپنی انتظامیہ سے بات کریں اور ان کو بتائیں اس فتوے کے بارے میں، انشاءاللہ بہتر نتائج نکلیں گے۔ اچھا حضرت، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور خدا حافظ کرنے سے پہلے ناظرین کو میں آپ کا بہت ہی زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنی ذاتی حیثیت میں بھی، کہ یہ جو آپ نے ایک انتہائی احسن قدم اٹھایا ہے امت کو متحد کرنے کے لیے اور ان کے اتحاد کے لیے، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ کتنا بڑا اجر ہے اس بات کا کہ جب آپ کسی امت کو، بلکہ دو افراد کو بھی اگر آپ یونائٹ کر دیں اور متحد کر دیں تو یہ تو آپ پوری امت کا معاملہ ہے۔ تو اللہ آپ کے اس قدم کو آسان کرے، آپ قبول کرے اور آپ کو مزید ہمت دے۔ اور ناظرین سے بھی درخواست ہے کہ آپ اپنے ائمہ سے اور اپنی جو کمیٹیز ہیں ان کے ممبران سے بھی پیار محبت سے بات چیت کریں اس فتوے کے بارے میں، تاکہ ہم مل جل کر انشاءاللہ یہ عید جو ہے اکٹھے منائیں گے۔ تو ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، بہت ساری کالز نہیں ہم لے سکے، ہمیں اس کا احساس ہے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ اس بات سے اتفاق کریں گے، چونکہ یہ موضوع ہی ایسا تھا کہ جس میں حضرت کو بڑی تفصیل کے ساتھ بتانا پڑا۔ تو آئی ہوپ کہ یو ول اپریشیٹ دیٹ۔ انشاءاللہ آئندہ پروگراموں میں آپ کالز کرتے رہیے، آپ کی کالز ہم لیں گے۔ پروگرام ختم ہونے سے پہلے اگر مجھ سے اللہ کے بندوں یا اللہ کے حق میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو بندہ محمود احمد اللہ اور بندوں سے اس کا معافی کا طلبگار ہے۔ پروگرام کے میزبان محمود احمد اور ہمارے معزز میزبان حضرت مفتی منیر احمد اخون کو اجازت دیجیے، اس دعا کے ساتھ کہ آپ کی پذیرائی اور آپ کی دعائیں ہمارے ساتھ رہیں گی۔ محمود آوان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اس پروگرام کو پیش کرنے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے UBL کلک اینڈ ریمٹ نے، جو پاکستان رقومات بھیجنے کا آسان، تیز ترین اور محفوظ ذریعہ ہے، اور ہنی ڈرم نے، جو جلد اور بالوں کے امراض میں خالص شہد اور قدرتی اجزاء پر مشتمل بہترین پروڈکٹ ہے۔